فیمنسٹ موومنٹ میں، تو اس میں جو یورپینز نے کہا کہ خواتین کو وراثت میں حصہ دیا جائے، اور تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کو دے دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے جب اپنے کلچر کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ کے اور اپنے کلچر کے لحاظ سے انہوں نے عمل کیے، تو تب خواتین کو پہ ظلم ہوتا رہا، ورنہ نہیں ہوتا رہا۔ یعنی قرآن مجید میں آپ یہ پورے جتنے خواتین نے جتنے مطالبے کیے، اس سب کو آپ انہی آیات میں پڑھ لیں تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی دیا اور وارننگ بھی کر دی کہ جناب یہ سزائیں بھی اتنی شدت کے ساتھ ہوں گی۔ اب دیکھیے قرون وسطیٰ کے اندر یہ وہی جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یورپ اور ایشیا میں جاگیردارانہ نظام میں خواتین پہ یہی ظلم رہا ہے۔ ان میں وراثت بڑے بیٹے کو دینی اور کسی کو نہیں، اور خاتون مظلوم ہے، اس پہ کسی نے ریپ کیا تو وہ اسی کے اپنے رشتہ دار اس کو قتل کر دیتے رہے۔ ایسی حرکتیں رہی ہیں، تو اس سے یہ کنفرم ہوا کہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے، اور اس کا پھر رزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ پھر جہنم کے لیے وہ تیار ہو جائے جو ایسی حرکت کریں گے۔ اور بدکاری جو ہے وہ سزا مرد خواتین دونوں کے لیے برابر ہے۔ اب آئیے ہم ماڈرن ایج میں آتے ہیں۔ اب خواتین کا یہ وہی جو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا تفصیل سے کہ کیا کیا مطالبے کیے گئے، تو ان سارے مطالبوں کو آپ دیکھیں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اب سے 1440 ایئرز اگو، آج سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ جناب اس کی بیسس پہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیے۔ اب دور جدید کے فقہا میں اصل میں ان کے کلچر کے اثرات آئے ہیں، تو پھر اس میں دیکھیے کہ اسکالرز، اب دیکھیے ان کے ارشادات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ علم الحیات بایولوجی سے ثابت ہو چکا ہے کہ عورت اپنی شکل و صورت اور ظاہری اعضاء سے لے کر اپنے جسم کی ساخت کے ہر مرحلے میں مرد سے مختلف ہے، اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ فطرت نے مرد اور عورت دونوں پر یکساں بار نہیں ڈالا، یعنی رسپانسبلٹی نہیں کی۔ بقائے نو کی خدمت میں مرد کی ذمہ تخم ریزی کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی کے ہر شعبہ میں کام کرنے کے لیے آزاد ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون پہ بس صرف اتنا ہی ہے کہ وہ بچے کو پیدا کرنے کا جو پروسیس ہے وہ خاتون کو کرنا پڑتا ہے، اور باقی اس کے علاوہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف فطرت نے عورت پر اس خدمت کی مکمل ذمہ داری ڈال دی۔ یہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے عورت کو اس وقت سے تیار کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں محض گوشت کا ایک لوتھڑا تھی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کے جسم کی ساری مشین موزوں کی گئی، اس لیے کہ اس پر جوانی کے زمانے میں ایام حیض یعنی پیریڈ کے دور آتے ہیں، جو ہر مہینہ 3 سے لے کے 7 دن یا 10 دن تک اس کو کسی بڑی ذمہ داری کو سنبھالنے کی کوئی قابل نہیں رکھتے، جن کی وجہ سے وہ اس دوران کوئی قابل ذکر جسمانی یا دماغی محنت نہیں کر پاتی۔ حمل اور اس کے بعد پورا 1 سال اسے سختیاں جھیلتے گزرتا ہے، اور اس میں در حقیقت وہ نیم جاں ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ رضاعت کے پورے 2 سال اس طرح گزرتے ہیں کہ وہ اپنے خون سے کشت انسانیت کو سیراب کرتی ہیں۔ بچے کی ابتدائی پرورش کے کئی سال اس طرح محنت اور مشقت میں گزرتے ہیں کہ اس پر رات کی نیند اور دن کا آرام حرام ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی راحت، اپنے آرام و آسائش، اپنی ہر خوشی اور ہر خواہش کو آنے والے نسل پر قربان کر دیتی ہے۔ اس صورتحال کی پیش نظر غور کیجئے کہ عدل و انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ ان فطری ذمہ داری کی بجا آوری کے باوجود عورت سے معاش اور تہذیب و ثقافت کے ان ذمہ داریوں کا مطالبہ بھی کیا جائے
جن کو پورا کرنے کے لیے مرد فطرت کے تمام تر ذمہ داریوں سے آزاد رکھا گیا ہے۔ عورت سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ تو ولادت سے متعلق ساری فطری ذمہ داریاں بھی برداشت کریں اور ہمارے شانہ بشانہ روزی کمانے کی مشقت بھی اٹھائیں۔ سیاست اور عدالت، صنعت و حرفت، زراعت اور تجارت، قیام امن اور مدافعت، وطن کی خدمات میں بھی برابر کا حصہ لیں۔ ریڈیو، ٹی وی، فلم، آرٹ گیلری اور ثقافتی شو کے ذریعے سے ہمارے لیے تفریح کا سامان بھی مہیا کرے۔ ہوٹلوں، کلبوں اور سوسائٹی کے محافل میں آ کر ہمارا دل بھی بہلائے اور ہمارے لیے عیش و مسرت اور لطف و لذت کے سامان میں بھی فراہم کرے۔ یہ عدل نہیں، ظلم ہے، مساوات نہیں، سری نامساوات ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس پر فطرت نے کوئی بار نہیں ڈالا، اس پر تمدن کے اہم اور زیادہ محنت طلب ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جائے اور اسی کے سپرد یہ خدمت ہو کہ وہ خاندان کی پرورش اور حفاظت کرے۔ اور جس پر فطرت نے بہت زیادہ بوجھ رکھا ہے، اس کی تمدن کے ہلکے اور سبک کام سپرد کیا جائے۔ یعنی اس میں سعیدی صاحب نے انہوں نے انالیسس یہ کیا کہ دیکھیے آپ، خاتون پہ بہت یہ رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہونا اور پھر 2 سال تک اور پھر جب تک وہ بچہ بڑا نہیں ہوتا تب تک ان کی خدمت کرنا بڑی کام ہے۔ تو اس میں اگر خاتون کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہو کہ وہ فائنینشلی معاملات کو بھی چلائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کیونکہ پھر یہ خاتون پہ ظلم ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی شوہر کو رکھی ہے کہ وہ یہ فائنینشیل معاملات کو وہ کرے اور خاتون اپنے بچے کی خدمت کرے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ وہ خاتون پہ دونوں رسپانسبلٹی ڈالتے تو پھر تو یہ ایک ظلم ہو جاتا نا ان پہ۔ لیکن ہمارے ماڈرن زمانے میں ایشو یہ سچ مچ ہے، یہ یورپ میں ہوا اور اب ہمارے یہاں بھی ہو گیا کہ اب وہ خواتین ساتھ فائنینشیل معاملات پہ بھی وہ آتی ہیں۔ اچھا، اگر وہ قرآن مجید میں ان کو روکا نہیں، اگر وہ چاہیں اپنی جاب کرنی ہے، بزنس ہے تو کریں، شوق سے کریں، لیکن رسپانسبلٹی نہیں، رسپانسبلٹی وہ شوہر ہی کی ہے۔ خاتون کرنا چاہیں وہ انہی کا ہی پروفٹ ہے، جو مرضی کمائے، اور نہیں کرنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ اس کے لیے اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بزنس کرتی ہوتی تھی اور ان کا بزنس بہت اسٹیبلش تھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک بہت مشکل کام تھا کہ وہ اتنے کئی مہینوں کا سفر کر کے اور یہ بزنس کرتی، تو اس لیے انہوں نے پارٹنرشپ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پہلی بار پارٹنرشپ ہی تھی بزنس کی۔ اور اس میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بہت نیک اور بہت مخلص ہیں، تو تب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام پہنچا دیا تھا کہ جناب آپ شادی کریں ہم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اور اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ جو ہیں، آپ کے چچا ابو طالب صاحب نے پھر اس معاملے کو کیا اور انہوں نے نکاح کا خطبہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین میں خواتین پہ پابندی نہیں ہے، باقی ان کی مرضی، کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا تو ان پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اب اس میں دوسرے اسکالر ایجپٹ کے محمد قطب صاحب نے اس کا انالیسس کیا، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ پہلی جنگ عظیم میں یورپ اور امریکہ کے لاکھوں مرد مارے گئے اور اپنے پیچھے لاکھوں بے خاوند عورتیں چھوڑ گئے۔ انہیں انتہائی مصائب اور شدائد سے دوچار ہونا پڑا۔ اب نہ کوئی ان کا سہارا تھا اور نہ کوئی سردھرا۔ ان کی حفاظت میں وہ زندگی بسر کر سکتی۔ جو لوگ ان کے لیے زندگی کا سہارا تھے، ان میں سے کچھ تو مارے گئے تھے، کچھ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے تھے، کچھ ایسے تھے کہ انہیں خوف، اعصابی کھنچاؤ اور زہریلی گیسوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ بنا دیا، اور کچھ کئی سال کی قید کاٹ کر تازہ قید خانوں سے رہا ہوئے تھے، تو اپنے کھوئے ہوئے اعصابی توازن کو بحال کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی دلچسپیوں میں گم کر
دینا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کے دلوں میں شادی کی کوئی خواہش موجود نہ تھی، کیونکہ شادی کر کے وہ اپنے آپ کو جسمانی اور مادی جھنجٹ میں مبتلا کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ اچھا، قطب صاحب جس زمانے میں زندہ تھے ان کے سامنے ہی یہ فرسٹ ورلڈ وار اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کو بھی انہوں نے دیکھا تھا، تو انہوں نے اس کے سینیریو کو بتا دیا، اور ایجپٹ میں اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ پورا کیس دیکھا۔ اب وہ کہتے ہیں جنگ کی وجہ سے مردوں کی تعداد میں خلا پیدا ہو گئی تھی، تو پھر نہ زندہ رہنے والوں سے بس کی بات نہ تھی۔ مزدوروں اور کارکنوں کی کمی کے باعث کارخانوں کے کام میں بہت برا اثر ہوا، جس کی وجہ سے جنگ کی نقصانات کی تلافی میں ناممکن ہو گئی۔ اس لیے عورتوں کو مجبوراً گھروں سے باہر نکلنا اور نکل کر مردوں کی جگہ لینی پڑی، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ اور ان کے سارے متعلقین، بوڑھی عورتیں اور چھوٹے بچے بھوک سے مر جاتے۔ مگر کارخانوں میں جا کر کام کرنے کے نتیجے میں عورت کو اپنی سیرت اور کردار اور اپنی نسائیت دونوں کی قربانی دینی پڑی، کیونکہ اب یہ اس کی ترقی میں صدراہ بن گئی تھی، اور ان کی موجودگی میں اس کے لیے آزادانہ روزی کمانا مشکل ہو گیا تھا۔ دوسری طرف کارخانہ داروں کا یہ حال تھا کہ صرف کام کرنے والے ہاتھ ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ اپنی شہوت نفسانی کا سامان بھی مانگتے تھے۔ عورت جس بے بسی سے دوچار تھی، اس کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حیوانی خواہشات کی تسکین کا سنہری موقع ہاتھ آیا، اور اس سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس طرح عورت بیچاری کو دوہرے فرائض انجام دینے پڑے، ایک تو کارخانے میں مزدوری کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کارخانہ دار کا دل بہلانا۔ اب صرف بھوک ہی عورت کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ جنسی تسکین بھی اس کا ایک بڑا سنگین مسئلہ بن گیا تھا۔ جنگ میں مردوں کی ایک کثیر تعداد کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اب یہ عورت کے لیے شادی کرنا ہی ممکن نہ تھا کہ جائز ذریعے سے اس کے تمام صنفی تقاضے پورے کر سکتے۔ دوسری طرف یورپ میں جو مذہب رائج تھا، اس کی روح سے جیسا کہ اس قسم کی ہنگامی حالت میں اسلام نے انتظام کیا تھا کہ کثرت ازدواج سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یعنی دین میں تو اجازت ہے نا کہ بھی اب ٹھیک ہے، ایسی اگر سینیریو آ جائے تو پھر ایک مرد جو ہے وہ اور خواتین کی بھی خدمت کرے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی 4 تک کی لمٹ رکھی تھی۔ لیکن یورپ نے انہوں نے یہ بنا لیا تھا کہ نہیں جی دوسری شادی نہیں ہو سکتی، تو وہ اس وجہ سے وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیچاری یورپی عورت اپنے بے رحم جذبات اور خواہشات کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئی۔ ایک طرف روزی کمانے کی فکر اور جنسی ناآسودگی، اور دوسری طرف قیمتی کپڑوں، بناؤ سنگھار اور بننے ٹھننے کی خواہش، اس سب سے مغلوب ہو کر وہ ایک مخصوص ڈگر پر چل پڑی۔ یورپی عورت کا کام اب صرف یہ رہ گیا تھا کہ مردوں کا دل لبھائے، کارخانوں اور دکانوں پر ملازمت کرے اور اپنی خواہشات ہر جائز اور ناجائز ذریعے سے پوری کرے، مگر اس کے پاس جس قدر سامان تعیش بڑھتا چلا جاتا تھا، اس قدر اس کی ہوس بھی بڑھتی چلی گئی، جس کو پورا کرنے کا طریقہ صرف یہ تھا کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ اوقات محنت مزدوری کے لیے وقف کر دے۔ کارخانہ داروں نے عورت کی اس کمزوری سے خوب فائدہ اٹھایا اور سری بے انصافی کا ارتکاب کرتے ہوئے مردوں کے مقابلے میں اس کے کام کا معاوضہ بہت کم رکھا گیا، تاکہ وہ خود زیادہ سے زیادہ نفع بٹور سکے۔ تو جناب یہ سینیریو تھا۔ اب آپ اسی کا ابھی تک اثرات آپ کو یورپ، امریکہ اور اب پھر مسلم ممالک میں بھی ایسا آیا۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کیا احکامات تھے اور اب کیا ہے، اور ہم لوگ کس پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو جناب آپ خود سوچ لیجئے، آپ خود ڈیسیژن لے لیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔